آج مکان کے باہر لکھا ہوتا ہے یہ مکان میرا، دکان کے باہر لکھی ہوتی ہے دکان میری ہے۔ آج اپنی گھر والے کے سامنے میرا عزیز و نکاح نامے پہ لکھا ہوتا ہے یہ میری ہے۔ مالک کائنات کہتا ہے اولاد کی ولدیت کی جگہ لکھا ہوتا ہے یہ میرے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، مالک کہتا ہے خبردار ان میں سے ایک چیز بھی تیری کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے طبیب مل جاؤ، سارے دنیا کے ڈاکٹر مل جاؤ، جیسے انسان کی انگلی کا پورا میں نے بنا کے دکھایا، اوے لوگوں ایسی انگلی کا پورا ہی بنا کے دکھا دو۔ وہ مکے کا سردار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی اللہ اکبر ایک بسیدہ مردار کی ایک مردار ہڈی بسیدہ ہڈی حضور علیہ السلام کے سامنے کلائی کی لے آیا تھا اور لا کر یوں کر کے اس نے اپنی انگلی میں اپنے ہاتھوں میں لے کے یوں مسل دیا تھا اور پوری ہڈی کا بریدہ مٹی ریزہ بنا کر یوں ہوا میں بکھیر دیا اور کہنے لگا جس خدا کو تو سجدے کرتا ہے، جس خدا کے لیے مکے کی گلیوں میں مار کھاتا ہے، جس پروردگار عالم کی عبادت کرتے کرتے سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے، زنیرہ کی دو آنکھیں نکل گئی، بلال کا چمڑا ادڑ گیا، کیا تیرے خدا کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن اس بوسیدہ ہڈی کو بھی بنا کے دکھائے گا؟ کس خدا کی عبادت کرتا ہے؟ جس نے تیرے پیٹ پہ دو پتھر بندوا دیے، جس نے 10 دن سے فاقے کروائے؟ تیرا رب تجھے روٹی نہیں دے سکتا، یہ ہڈی اللہ کیسے بنائے گا؟ مالک کائنات کی غیرت کو جلال آیا، فرمایا محبوبہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اسی سے سامنے کھڑا ہے، میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، اسے بول کے دکھا دے کہ اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے، فٹ 1.5 فٹ کی ہوگی، 6 انچ کی ہوگی، 9 انچ کی ہوگی، اس کو کہہ دو بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے، قیامت کے دن یہ تیری انگلی کا جو پورا ہے اس کے درمیان کی جو لکیر ہے اگر بنانے پہ آیا کل قیامت کے دن خدا یہ بھی تجھے بنا کے دکھا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، خبردار میرے سے ٹکر نہ لینا، میری خاموشی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، میری چپ کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ اور بندہ اگر میں بولتا نہیں ہوں تو میری آنکھوں سے کوئی اوجل بھی نہیں ہے، تم روشنیوں میں وہ نہیں دیکھ سکتے جو تمہارا رب اندھیروں کے اندر دیکھ لیتا ہے۔ تم اکیلے ہوتے ہو، دوسرا تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، تم 2 ہوتے ہو، تیسرا تمہارا رب ساتھ ہوتا ہے، تم 3 ہوتے ہو، چوتھا تمہارا رب ساتھ تمہارے ہوتا ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، قیامت کے دن اگر تو نے پوچھا تو میں یہ بھی بتا دوں گا 70 سال کی زندگی میں کتنی مرتبہ تجھے جمائی اور سانس لیا ہے، میں تجھے بتاؤں گا۔ مالک کائنات اللہ اکبر، کوئی کہے میں کہوں گا جھوٹ بولتا ہے، نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں، فرمایا ہاں میں تجھے بعد میں بتلاؤں گا، پہلے تو تیرے اعضاء انسانی بولیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، او بندہ میں بعد میں بولوں گا، پہلے تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پیر بولیں گے۔ پروردگار عالم 50 سال کی زندگی میں یہ کر کے آیا ہے، تیری بھویں بولیں گی، تیری دائیں ٹانگ کا، تیرے پٹ کا یہ گوشت بولنے لگ جائے گا۔ الہ العالمین جائز کھایا کرتا تھا، ناجائز کھایا کرتا تھا، زمزم پیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، حلال کھایا کرتا تھا یا حرام کھایا کرتا تھا، اچھا دیکھا کرتا تھا، پہنا کرتا تھا، برا دیکھا کرتا تھا۔ فرمایا میں بولوں نہ بولوں، جس جسم کو میں نے امانت کے طور پہ دیا، دودھ تو نے اسے پلایا، بادام تو نے اسے کھلائے، تیل کی مالش تو نے اس کی ہے، طرح طرح کی مرغن غذائیں اسے کھلائی، چھوٹا بڑا گوشت تو نے اسے کھلایا، تو اس وقت تو کیا کرے گا جب میری عدالت کے اندر یہ تیرا جسم ہی تیرے خلاف بولنے لگ جائے گا؟ کبھی انہیں لوشن لگاتا تھا، کبھی طرح طرح کے اپنی باڈی پہ سپرے مارا کرتا تھا، کبھی اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگایا کرتا تھا، ڈیل ڈول ایسی ہوا کرتی تھی، تیری جوانی پہ رش کر کیا کرتے تھے، وہ کاڑے کی حسینائیں تیرے پہ مرا کرتی تھی، ہر کوئی تیرے پاس بیٹھنے کو تیار ہوا کرتا تھا۔ اور میرا بندہ اس پر اترائیو نہ، اس پر غرور نہ کریو، اس پہ تکبر نہ کر کے بیٹھ جانا، اس حالت پہ زوال آئے گا، اس حالت پہ ایک حالت ایسی آئے گی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب ساری چیزیں تجھے تیرے سے چھین لوں گا، تیرے پاس بیٹھنا بھی کوئی گوارا نہیں کرے گا۔ اور میرا بندہ مرنے کی دیر ہے، اور مجھے میری عزت کی قسم ہے، ایک رات تیری بیوی بھی تجھے اپنے پاس سلانا بھی گوارا نہیں کرے گی۔
یہ آوے آوے کے نعرے لگانے والے، زندہ باد کے نعرے لگانے والے، مرد آباد کے نعرے لگانے والوں کی اوقات اس وقت معلوم ہو جائے گی جب تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں گے جنازہ اٹھاؤ جی ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ اتنے بے مروت ہوں گے، تجھے تیری منجی کو جنازگاہ کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوگا تیری جنازے کو اٹھا کے قبرستان کے اندر بھی لے جائیں۔ خانیوال سے تیرا ماموں آئے گا، سائیوال سے تیرا پھپھا آئے گا، تیرا بہنوئی راول پنڈی سے آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے انہیں پرواہ نہیں تو قبر کے حساب کتاب میں، تو قبر کے سوالوں میں کامیاب ہوا کہ نہیں۔ یہ اتنے بے مروت ہوں گے جتنے تیرا جنازہ پڑھنے آئیں گے واپسی کی گاڑی کا ٹائم پوچھ کے آئیں گے، اور بعض تو اتنے بے وفا ہوں گے واپسی کی سیٹ اور واپسی کی گاڑی کا ٹکٹ اپنی جیب میں لے کے آئیں گے۔ نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لینا، تیرا سگا بھائی تیری قبر کے پاس کھڑا ہو کے سونے کا ریٹ پوچھے گا، ڈالر کا ریٹ پوچھے گا، چاندی کا ریٹ پوچھے گا، تیرا بھائی حکومتوں کی باتیں کرے گا، ووٹوں کی باتیں کرے گا۔ یہ جتنے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہے تھے، جتنی تیرے چرپائی کے گرد گرد بیٹھ کے رو رہے تھے اللہ اکبر من ربک کا جب سوال کیا جائے گا ان میں سے ایک بھی تیرے کام کوئی نہیں آئے گا۔ مسجد والے بھی حرکت میں آ جائیں گے، محلے والے بھی حرکت میں آ جائیں گے، کوئی برف کی سلیاں لے کے آئے گا، کوئی کفن کا کپڑا لے کے آئے گا، کوئی تیری قبر کی تیاری کے لیے قبرستان چلا جائے گا، کوئی بیری کے پتے لائے گا۔ ان سب کی دوڑ اس لیے ہوگی کہ آج شام سے پہلے پہلے اس کا جنازہ اٹھا کے قبرستان پہنچا دیا جائے۔ دوڑیں گے سارے، اب بڑا تفریح کا عالم ہوگا۔ یہ تیری سگی بیوی اندر بیٹھی ہوگی جو لال رنگ کی چوڑیاں بھی اتار دے گی، لال رنگ کا جوڑا بھی اتار دے گی، سفید رنگ کی چادر لے کے بیٹھ گئی، تیرے سنارے پہ بیٹھی رو رہی ہوگی اور زور زور سے کہہ رہی ہوگی دسو تے صحیح مینوں کدے سارے چھڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، اس کو دیکھ کر بڑی 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 عزت والیاں، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی غیرت والیاں، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی حیا والیاں، لال جوڑے والیاں، اس کو دیکھ کر بڑی بڑی سہاگن عورتوں کی خدا کی قسم چہرے کی ہنسی اڑ جائے گی جب یہ رو رو کے تجھے یاد کرے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ بغاوت کرے گی، تیرے سگے بیٹے کو بلا کے کہے گی ماموں کو فون کر دے، تائے کو فون کر دے، پھپھی کو فون کر دے، رشتہ داروں کو فون کر دے۔ یہ تو فون نمبر لے کے اگر باہر جائے گا تو پورا وسے پورا کنبہ پوری برادری ساری کی ساری باہر بیٹھ کر اتنی پرچیوں کا تھبا لے کے بیٹھی ہوگی اور کہے گی فلانی مسجد میں اعلان کرا دے۔ تو بہانہ لگائے گا میرے پاس موٹر سائیکل میں پیٹرول کوئی نہیں، 10 آدمی تجھے موٹر سائیکل کی چابی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لے میری موٹر سائیکل لے جا، میری موٹر سائیکل لے جا۔ اللہ کی قسم مسجد کا مؤذن بھی انکار نہیں کرے گا، امام صاحب بھی سوتے ہوئے آئیں گے، مفتی صاحب بھی بستر چھوڑ کے آ جائیں گے اور مسجد کے اندر اسی مسجد کے اندر اعلان ہوگا حضرات فلانی گلی میں سے فلانے کا ابا فوت ہو گیا، فلانے کا بیٹا مر گیا، فلانے کا شوہر مر گیا، ان میں سے کوئی بھی اسے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، سارے اوکاڑے والے آؤ، اس کی چرپائی کو اٹھا کر قبرستان کے اندر جا کے چھوڑاؤ۔ منرل واٹر پینے والے اے لوگوں، ہاتھ ملا کے سینیٹائزر استعمال کرنے والوں کی اوقات کا اس وقت معلوم ہو جائے گا جس چرپائی پر جنازہ جوتی گانٹھنے والے کا جائے گا اسی چرپائی کے اوپر جنازہ اوکاڑے کے رئیس کا جائے گا۔ اتنے بے وفا ہو جائیں گے اور میرے پیاروں اور میرے ویروں، اتنے بے وفا ہو جائیں گے، گھر کے اندر کتنی بیڈ شیٹیں ہوں گی، گھر کے اندر کتنے کھیس ہوں گے، کتنے دبئی کے کمبل ہوں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے 1 کروڑ کا مکان بنانے والے مالک کو، جتنی دکانیں بنانے والے کو، گاڑی 2 دروازے پہ کھڑی ہے، یہ سارے گھر والے تجھے ایک چادر تیرے اوپر ڈالنے کی تیار نہیں ہوں گے۔ تیری حیثیت کا اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اور لوگوں کے چندے سے، لوگوں کے 10 روپے سے اکٹھا کر کے جو جنازے والی کلمے والی چادر لائی جائے گی اس چادر کو تیرے اوپر ڈال کے تجھے قبرستان پہنچا دیا جائے گا۔ اور تیری حقیقت بتاؤں، تیری حقیقت کیا ہوگی؟ اور لوگوں آج میری بات علماء کرام تائید کریں گے، میری بات کو ذرا پلے باندھو، تمہارے کام آوے گی۔ گھر جانا اب تو تمہارے بچے کچھ جاگ رہے ہوں گے، کوئی موبائلوں میں لگا ہوگا، کوئی بازار کے اندر کچھ چائے پی رہا ہوگا، کوئی پان کھا رہا ہوگا، کوئی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھا ہوگا، صبح ناشتے کے دسترخوان پر نہیں، دوپہر کے کھانے میں یا شام کو کسی وقت تمہارے بچوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے، کہنا میرے بچے میں تیرے سے نماز نہیں پوچھتا، میں تیرے سے ایمان مجمل ایمان مفصل نہیں پوچھتا، میں تیرے سے دعائیں قنوت نہیں سنتا، بلکہ مجھے جنازے والی اللہم اغفر لی حیینا و
میتنا دعا سنا دے. اگر تیرا میرا بچہ دعا سنا دے تو ہنس کے زندگی گزارنا. اگر تیرا میرا بچہ دعا نہ سنا سکے تو سمجھ لینا میرا مرنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے. جو بچہ آپ کی میرا سگا بیٹا, میرے چار بیٹے میرے جنازے کے اوپر امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازے والی دعا نہیں سنا سکتے, وہ میرا بچہ قبرستان میں آ کے میری بخشش کے لیے دعا کیسے کرے گا؟ کبھی سوچا اس بارے میں آپ نے؟ یہ ہو گیا, ڈالر مہنگا ہو گیا, پاؤنڈ یوں ہو گیا, سونا مہنگا ہو گیا, یہ اسی چکر کے اندر زندگی گزارے. مکان بنانے میں کمی نہ کی, دکان بنانے میں کمی نہ کی, کوٹھی بنگلہ بنانے میں کمی نہ کی, لیکن اپنی قبر بنانے کے اندر لوگوں ہم نے بہت دیر کر دی. اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. چلی ہوئی یہ گاڑی میرے عزیزو, جس دن میں نے آنکھ کھولی تھی, جس دن دائی نے میری پیٹھ پہ ہاتھ مار کر میری سانسوں والی مشین کو جاری کیا تھا, اسی وقت میرے زندگی کو اختتام کرنے والی موت کی گاڑی نے اپنا اسٹیشن چھوڑ دیا تھا. آج نہیں تو کل آئے گی. کسی کے دروازے پر اسی وقت آ گئی, کسی کے دروازے پہ 2 مہینے بعد آ گئی, کسی کے دروازے پر 5 سال کے بعد آئی, کسی کے دروازے پہ 85 سال کے بعد آ گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے دروازے پر تو 1000 سال کے بعد آئی تھی. خدا کا لاڈلا پیغمبر ہے, یتیم مکہ ہے, سارے نبیوں کا سردار ہے, جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تو 63 سال بعد آ گئی تھی. لیکن میرے عزیزو یہ علیحدہ بات ہے, ان کا مرنا کچھ اور ہے, ہمارا مرنا کچھ اور ہے. نہیں یقین آتا آج روزہ انور میں چلا جا, سلام تیرے کرنے کی دیر ہے, انشاءاللہ ابھی تیرے ہونٹ نہیں جوڑیں گے, روزہ انور سے تجھے سلام کا جواب آ جائے گا. اللہ نے آپ کو مجھے موقع تھا, فرمایا کچھ کر لو. دنیا کا بینک ہے, دنیا کے بینک کا نام میزان ہے, کہ مسلم کمرشل بینک ہے, ایم سی بی بینک ہے, میرے عزیزو الائٹ بینک ہے, کوئی یو بی ایل بینک ہے, کوئی علم کے طرح کے بینک بنے ہوئے ہیں. اللہ کریم میں نمازوں کا خزانہ کہاں جمع کراؤں, میں صدقے کا خزانہ کہاں جمع کراؤں, الہ العالمین میں زکوٰۃ کا خزانہ کہاں جمع کراؤں, میں اخلاق اور کردار کا خزانہ کہاں جمع کراؤں, میں سچ گوئی کا آد و پما پورا اترنے کا الہ العالمین یہ بیلنس کہاں جمع کراؤں. اللہ کہتا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل. یہ میرے بینکوں کے نام ہے. کسی پڑوسی کے گھر کھانا پہنچا دے, کسی بھوکے کے گھر راشن پہنچا دے, بوڑھے ماں باپ کے پیر دبا دے, بیوہ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, بیٹی کو سینے سے لگا لے, اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دے, بہنوں کا باپ کی جائیداد میں سے حق دے دے. یہ میرا بینک ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, دنیا کا بینک دیوالیہ ہو جائے گا, اسٹیٹمنٹ نہیں بنے گی. اللہ اکبر, کسی بینک کا کمپیوٹر خراب ہو جائے گا, سسٹم خراب ہو جائے گا, قیامت کا دن ہے, قبر سے اٹھنے کی دیر ہے, جتنا تو نے جمع کیا ہوگا سارے کا سارا تیرے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. آج کامیابی اور ناکامی کا معیار میرے عزیزوں آپ کے میرے سامنے ہے. آج آپ بھی پوچھتے ہو مولانا میں کیسے پہچانوں اللہ میرے سے راضی ہے, آپ بھی پوچھتے ہیں کیسے پہچانوں اللہ میرے سے راضی ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں, میں خود نہیں کہہ رہا, میرے ابا جان نے نہیں کہا, میرے دادے پردادے نے نہیں کہا, یہ میں اپنے استاد کا کہانی سنا رہا, اپنے پیر کا کہانی سنا رہا, بلکہ پیروں کا پیر ہے, رہبر کا رہبر ہے, کون ہے, نبیوں کا سردار ہے, اللہ اکبر, خدا کا لاڈلا حبیب ہے, جناب محمد مصطفیٰ. کوئی بھی زبان خالی نہ رہنی چاہیے. سب پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پتہ لگے گا اللہ ہم سے راضی ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں تیرا باپ ہے. جی یا رسول اللہ. فرمایا اگر تو گھر میں جائے تیرا باپ تجھے دیکھ کے راضی ہو جائے تو سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہے, اور تیرا باپ اگر تیرے دکھوں سے رونے لگ جائے تو سمجھ لے عرش والا بھی تیرے سے ناراض ہو گیا ہے.
امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا. آپ تنہائی میں گوشہ نشینی اختیار کر گئے. ہر وقت روتے رہتے, آنکھوں میں آنسو ہوا کرتے. کسی نے کہا اللہ والے تو خوابوں کی تعبیر پر بڑی بڑی کتابیں لکھ چکا, تو لوگوں کی اصلاح کے لیے بیٹھا کرتا تھا, اب کیا ہوئی, کبھی ادھر مارا کبھی ادھر مارا پھرتا ہے. اللہ والے تجھے کیا ہو گیا؟ فرمایا تم نے نہیں سنا؟ رحمت والے نبی نے فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں, ایک دروازے کا نام باپ ہے, ایک دروازے کا نام ماں ہے. اوے لوگوں میں رہوں کیوں نہ رہوں, آج میرے لیے ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے.